اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ترجمہ لیسن ہے سورہ بقرہ فرام آیت نمبر 78 سے شروع ہو رہا ہے۔ ہم و اور من ہم، یہ دو الفاظ ہیں، من سے ہم وہ، یعنی کہ ان میں سے، ٹھیک ہے، ان میں سے امیونا، امیونا یہ امی کی جمع ہے، اور امی کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جس نے ماں کے پیٹ سے جیسے نکلا ویسی طرح رہا، کوئی تعلیم نہ حاصل کی کہیں سے، تو اس کو امی کہتے ہیں۔ اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے حمزہ میم میم، جس طرح ماں کا ہوتا ہے نا اسی طرح ٹھیک ہے۔ اچھا، امی یون یہ جمع ہے، اور جمع کیسے پتہ چلی؟ واو نون سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جمع ہے۔ اچھا، تو لا نہیں، یعلمون، یعلمون علم سے ہے، عین لام میم، اور یا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں جانتے، لا یہاں پر ہے تو وہ نہیں جانتے، لا یعلمون وہ نہیں جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا ہم اردو میں بولتے ہیں سوائے، امانیہ امانی جو ہے یہ امیتن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے امیتن، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جھوٹی خواہشات جیسے ہوتی ہے نا انسان کی ڈیزائرز، اس کو امیتن کہتے ہیں۔ میم نون واو اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ و اور ان نہیں، ان کا مطلب عام طور پر اگر ہوتا ہے، لیکن ان کے بعد سیم جملے میں الا آ جائے تو ان کا مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ان نہیں، ہم وہ، الا مگر، یظنون یہ ظن سے ہے، ظنون اور یا سے وہ، ظنو گمان کرتے، نون واو نون تو جمع ہے، وہ گمان کرتے۔ فویلن پس ویلن ہلاکت ہے، ویل جو ہے وہ اس ہلاکت تو رسوائی اس کا معنی ہوتا ہے، اور یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، للذین، لی کا مطلب ہے لیے، الذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون وہ لکھتے ہیں، کاتابہ روٹ ورڈ ہے اس کا، کاتابہ الکتابہ کتاب کو، بی ایدیہم، بی ایک لفظ، ایدی دوسرا، اور ہم ان کے، بی کا مطلب ساتھ، ایدی ہاتھ، ہم ان کے اپنے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں سے لکھتے ہیں وہ۔ ثم پھر، یقولون وہ کہتے ہیں، ہادا کا مطلب ہوتا ہے یہ، ہادا یہ، من عند اللہ من سے، عند کا مطلب ہوتا ہے پاس، تو یعنی کہ پاس سے، اللہ کے پاس سے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لی یشترو لی لیے، یشترو جو ہے اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے اور خریدنا بھی ہوتا ہے۔ تو یشترو کیونکہ یشترو کا جو لفظی معنی ہے وہ کوئی چیز دے کر دوسری چیز لینا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے جب انسان خریدتا ہے، جب بھی پیسے دے کر کوئی چیز لیتا ہے، اور جب بیچتا ہے تو پیسے لیتا ہے اور چیز دیتا ہے، تو اس وجہ سے خریدنے اور بیچنے دونوں میں یشترو میننگ آتا ہے، اور قرآن میں دونوں طرح سے استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیشترو تاکہ وہ لے، بھی ساتھ اس کے، بھی ہی ساتھ اس کے،
ثمنن، ثمنن کہتے ہیں جو جب بیچنے اور خریدنے میں جو قیمت مقرر کی جاتی ہے، جو پرائز ہوتی ہے چیز کی، اس کو ثمنن کہتے ہیں. قلیلاً، قلیل ہم اردو میں بولتے ہیں قلیل تھوڑا، تھوڑی قیمت. فویل پس ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، لا لیے، ہم ان کے، مما، مما یہ اصل میں من ما، من کا مطلب سے، ما جو، کتبت، کتبت لکھا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، و اور ویل ہلاکت ہے، لہم ان کے لیے، لا لیے، ہم ان کے، من ما، من اور ما، اس میں سے جو، اس سے جو، یکسبون، یکسبون، یا کا مطلب وہ، کسب کا مطلب کمائی کرنا، جیسے حاصل کرنا کوئی چیز، یکسبون وہ کماتے ہیں، و اور قالو وہ کہتے ہیں، لن ہرگز نہیں، تمسن النار، تمسا، تمسا جو ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے میم سین سین، مس کرنا، کسی چیز کا چھو جانا. اور یہ تا جو ہے نا، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوئی ہے، وہ جیسے مذکر کے لیے وہ کے لیے یا آتی ہے، اسی طرح مؤنث کے لیے تا آتی ہے. اور چونکہ نار آگ جو ہے وہ اردو عربی میں مؤنث کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو تمسن، تمسنا، تمسنا، مس مطلب چھونا، میم سین سین، اور نون الف نا کا مطلب ہے ہم کو، تو چھوئے گی ہم کو، النارو آگ، الا مگر، ایامن، ایامن یوم کی جمع ہے دن، معدودہ، معدودہ عدد سے ہے، عین دال داد، عین دال دال، معدودہ گنی ہوئی چیز، یعنی جن کو گن سکتے ہیں، جیسے کہ 7 8 10 یہ سب کیا ہے، گنے ہوئے ہیں. یعنی جب گنتی معلوم ہو تو معدود ہوتے ہیں، ورنہ گنتی نہ معلوم ہو تو پھر وہ صرف کچھ نمبر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. قل کہہ دیجئے، اتخذتم کیا لے رکھا ہے تم نے، کا مطلب ہوتا ہے کیا، تخذتم جو ہے یہ اخذا سے ہے، اور اخذا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر قبضہ کر لینا، کسی چیز کو، کسی چیز کو لے لینا. اچھا، تم کا مطلب تم. ٹھیک ہے. اتخذتم عند اللہ، عند پاس، اللہ اللہ کے پاس، عہدن عہد کہتے ہیں، عین ہا دال، عہدن یعنی کہ کوئی پکا ایک دوسرے سے پرومس کر کے جو وعدہ کیا جاتا ہے، اس کو عہد کہتے ہیں. فلن پس، لن ہرگز نہیں، یخلفو خلاف کرے گا، اللہ اللہ، عہدہ اپنا عہدہ، اپنا عہد. ام یا تقولون تم کہتے ہو، علی اللہ اوپر، اللہ اللہ کے، ما جو، لا نہیں، تعلمون. ٹھیک ہے. ماں کے کئی معنی ہوتے ہیں، ماں کا مطلب نہیں بھی ہوتا ہے، ماں کا مطلب جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ماں کا مطلب جو ہے، جو نہیں، تعلمون تم جانتے. بلا، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، من جس نے، کا سبا پھر سے آ گیا، کمایا، سیئتن، سیئتن کہتے ہیں کہ کوئی بھی فساد، خرابی کو یا بگاڑ کو، اللہ کے احکامات پر ناپسندیدگی کو، ان سب کو سیئتن کہتے ہیں، برائی. جس نے برائی کمائی، وَأَحَاطَتْ اور اس کو گھیرا کر لیا. ہم اردو میں کہتے ہیں نا احاطہ، احاطہ کس کو کہتے ہیں، جو کسی چیز کے اس کے آس پاس ایک دیوار ہوتی ہے، گھیر لیتی ہے، اس کو احاطت.
تو احاطہ کر لیا بھی ساتھ بہی اس کو خطی خطا ہم اردو میں کہتے ہیں نا، تو یہ اسی سے ہے خطا یعنی کہ بغیر ارادے کے جب انسان کچھ گناہ کرتا ہے اس کو خطا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. خطیئتہ فاولئک پس وہ لوگ یعنی کہ یہی لوگ. اصحاب ساتھی ہیں، صاحب کو صاحب جو ہوتے ہیں نا اس کو ساتھی کہتے ہیں. اصحاب یہ اس کی جمع ہے. النار نار آگ. ہم وہ فیہا اس میں خالدون خالد کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور الذین وہ لوگ آمنو جو ایمان لے آئے، وعملوا اور جنہوں نے عمل کیے. دیکھیے یہ سب جمع ہے، ٹھیک ہے. الذین جمع ہے، یا نون ہے اس وجہ سے. آمنو جمع ہے، واو ہے اس میں. عملو واو ہے، یہ جمع کی نشانی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے جمع ہیں. پہلے ماضی جب جمع ہوتا ہے نا جمع تو اس میں واو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جمع تو آمنو جو ایمان لائے، وعملو اور جو انہوں نے عمل کیے. الصالحات اچھے نیک، صالحتن کی جمع ہے صالحات نیک عمل. اولئک یہی لوگ اصحاب النار اصحاب الجنہ اصحاب ساتھی ہیں الجنہ جنت کے. ہم وہ فیہا فی اس میں ہا اس میں فی یعنی میں، ہا مینس اس میں خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور اذ جب اخذنا لیا ہم نے، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا ماخوذ کرنا، اخذ کرنا، تو یہ لیا ہم نے. میثاق ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. پکا عہد، ٹھیک ہے. پکا عہد جس کو بہت جیسے کانٹریکٹ ہم کہتے ہیں اس طرح سے پکا عہد لیا. بنی اسرائیل سے. لا نہیں، تعبدون یا تا ہمیں بتا رہا ہے تم، ٹھیک ہے. تم عبدہ عبادت کرو گے، واؤن جمع سے ہے، تم سب عبادت کرو گے. نہیں تم سب عبادت کرو گے، الا مگر اللہ کی. اور بالوالدینی ساتھ، والدینی یہ والد کی جمع ہے، والدین ماں باپ کو کہتے ہیں، والدین. احسان وذیل قربا اور دی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں دی عقل، دی روح، دی مال، ٹھیک ہے. ذیل قربا تو دی کا مطلب ہوتا ہے والے یعنی قرابت والے، ٹھیک ہے. والیتاما اور یتیم. مساکین یعنی جمع ہے یہاں پر، اور مسکین. وقولو اور کہو للناس لیے الناس لوگوں کے لیے، حسناً خوبصورت بات. واقیمو اور قائم کرو الصلاۃ نماز کو. وآتو اور ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ کو. ثم پھر تولیتم منہ موڑ لیا تم نے. تولا ہوتا ہے منہ موڑنا. تم نے. الا مگر. قلیلاً بہت کم. منکم من سے، کم تم میں سے. اور انتم ہو تم. معرضون آرادہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، اعراض برتنا ہم کہتے ہیں نا، اعراض برتنا یعنی اگنور کرنا کسی کو. تو معرضون تم منہ موڑتے ہو، تم اعراض کرتے ہو، ٹھیک ہے. الحمدللہ میننگ پورے ہو گئے ہمارے. اب ہم تھوڑا سا اس کی ہم تلاوت سن. پہلا سوال ہے
آیت نمبر 78 سے کہ اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں کی کیا صفات بتائی ہے. آیت 78 میں اللہ تعالیٰ نے امیوں کی کیا صفات بتائی ہے. تو دیکھیں آیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّةً وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. تو یہاں سے شروع ہوگا کہ امیون لا يعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون. ٹھیک ہے، امی وہ لوگ ہیں جو کہ کتاب کا علم نہیں رکھتے سوائے خواہشات کے، اور نہیں وہ مگر گمان کرتے. ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کا جواب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا سوال ہے، اور آپ لوگ جو فرسٹ ٹائم کچھ نئے اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو ان سوالوں کے جواب آپ مارک کر لیا کریں اپنی فائل پر انشاءاللہ، اس لیے کہ آپ کو اسائنمنٹ میں پھر ان کو عربی میں جواب دینا ہوگا، تو اس لیے میں عربی میں جواب بتا رہی ہوں آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آیت 79 سے مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں. کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے؟ تو دیکھیں ہم آیت پڑھتے ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. یہ جواب ہے اس کا کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب کو ساتھ اپنے ہاتھوں کے. تو ہم عربی میں کیسے لکھیں گے؟ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. اوکے، یہ ان کے لیے بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ٹھیک ہے، یہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ان کے لیے اس آیت میں ہلاکت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہلاکت بتائی ہے. تو لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ان لوگوں کے لیے جو کتاب لکھتے ہیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا، اب اسی آیت میں دوسرا سوال ہے کہ وہ کیوں آیات کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کے بدلے لے تھوڑی قیمت. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. اچھا، پھر تیسرا سوال اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تنبیہ کی ان کے جرائم پر؟ تو اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. ان کے لیے ہلاکت ہے اس کے لیے جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ہلاکت ہے ان کے جو انہوں نے کمائی کی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا تیسرے سوال کا جواب ہے اسی آیت میں سے. اچھا، تو یہاں تک ہوگا. اچھا، اب سوال ہے دوسرا، آیت 80 سے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں. تو پہلا سوال ہے، بنی اسرائیل آخرت میں ان کے گناہوں کی سزا کے بارے میں کیا گمان رکھتے تھے؟ یعنی وہ کیا سوچتے تھے کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا اگر یہ دنیا میں جو گناہ کر رہے ہیں تو اس پر. تو وہ کیا کہتے تھے، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. وہ سمجھتے تھے، وہ دعویٰ کرتے تھے کہ لن تمسنا النار، نہیں چھوئے گی ہم کو آگ، الا ایاما معدودہ، سوائے چند گنتی کے دنوں کے ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. ٹھیک ہے، یہ ان کا آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ تھا. اچھا، پھر دوسرا سوال ہے اسی آیت سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کا کیا جواب دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. تو یہ یہاں پر ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا فرما رہے کہ تم جو یہ دعویٰ رکھتے ہو تو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے کہ اللہ تم کو اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں جائے گا اور تم کو سزا نہیں دے گا.
یا تم جو ہو یہ تم سب کچھ اپنے ایسے ہی بغیر علم کے ایسی باتیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو پھر اگلا سوال ہے آیت 81 سے بتائیں کون لوگ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. تو 81 ہے بلا من کسب سیئۃ وأحاطت به خطیئته اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تو ہم کیا کہیں گے کہ کون لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے؟ اس کا جواب یہاں سے ہوگا من جو کسبا کمائی، جس نے کمائی کی، سیئۃً برائی کو، وأحاطت به خطیئته اور اس کی خطاؤں نے اس کو گھیر لیا. ٹھیک ہے. تو وہ پھر وہ جو ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو ہم یہ جواب ہے ہمارا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگلا سوال ہے کہ آیت 82 میں کیسے لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہم ڈھونڈتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. تو کون لوگ جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. تو ٹھیک ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات اتنا بھی لکھ دے تو بھی بہت ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ایک سوال رہ گیا. آیت 83 سے بتائیں کہ الحمدللہ آیت 83 سے بتائیں کہ بنی اسرائیل سے کن چیزوں کا وعدہ لیا اللہ نے. تو آیت 83 دیکھتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. تو پہلی بات کیا وعدہ لیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، نمبر 1. پھر نمبر 2 بالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین. ان سب لوگوں سے احسان کا رویہ کرنا ہے، والدین سے، رشتہ داروں سے، یتیموں سے اور مسکینوں سے. یہ دوسری چیز کا وعدہ. تیسری چیز کیا ہے؟ قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو، خوبصورت انداز میں بات کرو، برے اخلاق سے بات نہ کرو. ٹھیک ہے. پھر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ان ساری چیزوں کا وعدہ لیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمارے سوال جواب بھی پورے ہو گئے. اب ہماری صرف تفسیر کا خلاصہ رہتا